رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سال کے تھے نا سر، تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا ایک ہی روایت کے اندر کتنے پیغام ہوتے ہیں۔ جب قحط پڑ گیا تو ظاہر ہے جتنے یہود تھے، جتنے کفار تھے وہاں پہ، انہوں نے اپنے بتوں سے بڑی دعائیں مانگی ہوں گی کہ قحط جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ قحط ختم نہیں ہوا۔ حضرت ابو طالب کا جتنا بھی تھا ذخیرہ گندم کا اور سامان کا، حضرت ابو طالب نے سارا جو ہے وہ مکہ والوں کے اندر بانٹا۔ اس کے باوجود جو ہے وہ قحط ختم نہیں ہوا، اور بہت سے سردار جو ہیں وہ مل کے سارے حضرت ابو طالب کے گھر آئے، اور حضرت ابو طالب سے یہ کہا کہ ابو طالب دیکھیے، کمال بات یہ نہیں ہے کہ ان یہودیوں کو، ان کفار کو تب بھی پتہ تھا کہ جب مانگنے کے لیے جانا ہے تو کس کے در پہ جانا ہے۔ ابو طالب کے در پہ آئے اور کہا ابو طالب سے کہ ابو طالب، ہمارے خدا تو ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہمارے بت جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ اپنے کعبہ کے رب سے کہیے کہ ہماری دعائیں قبول کریں۔ ان یہودیوں کو تب بھی پتہ تھا کہ ابو طالب کا خدا کعبے کا خدا ہے، یہ بتوں کا خدا نہیں ہے۔ وہ مانگنے آئے حضرت ابو طالب سے، ہمارا خدا ناراض ہے ہم سے، تم اپنے خدا سے کہو۔ اب بنتا یہ تھا کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ دعا کرتے، خانہ کعبہ جاتے اور اللہ سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو اس قحط کو ختم کر۔ یہ بنتا تھا حضرت ابو طالب کا۔ حضرت ابو طالب اپنے گھر گئے اندر، اور 10 سال کے بچے عبداللہ کے بیٹے محمد کا ہاتھ پکڑ کے واپس آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ساتھ تو خانہ کعبہ چلے گئے، اور سارے یہودی جو ہیں، سارے کفار جو ہیں وہ جلوس کی شکل میں جو ہیں وہ حضرت ابو طالب آگے جا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے ہیں، ان کا ہاتھ چچا نے پکڑا ہوا ہے اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور خانہ کعبہ کے ساتھ کمر لگا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ پشت لگائی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کعبہ کے رب، میں تیرے پاس عبداللہ کے بیٹے محمد کو لے کر آیا ہوں، تو اس کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ کس وقت پتہ تھا کہ دعائیں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے قبول ہونی ہیں۔ معراج ہوئی نا جب، تو میری ماں سیدہ عائشہ کے پاس رسول پاک بیٹھے تھے، اور جوش رحمت تھا، کہا کہ عائشہ آج جو چاہو مانگ لو۔ یہ مزاج نہیں ہے نبی کا کہ وہ ایسے کہے، لیکن کہا۔ میری ماں سیدہ عائشہ بھی بڑی سمجھدار خاتون، وہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد سے مشورہ کروں گی۔ وہ اپنے والد کے پاس گئیں اور اپنے والد سے کہا کہ یہ کہا ہے میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، میں شوہر ہیں لیکن نبی بھی ہیں، تو میں کیا مانگوں میرے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ والد نے کہا کہ اچھا، وہ جو دیں گے وہ مجھے بھی دینا آ کے، یہ وعدہ ہو گیا۔ کیا مانگنا ہے جا کے؟ کہا جا کے اپنے شوہر سے کہو، نبی سے کہو کہ جب وہ معراج میں اللہ کے ساتھ تھے اور سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے تھے، اور کوئی ان کے درمیان نہیں تھا، اور رب کا اور ان کا جو مکالمہ تھا اس کی شہادت یا رب دے سکتا ہے یا نبی دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ان جملوں میں جو تبادلہ ہوا اللہ کے ساتھ، ایک جملہ جو ہے وہ عنایت کر دیں تاکہ ہم اس کی تسبیح کیا کریں۔ یہی جواب جو ہے، یہی جواب جو ہے، یہ سوال لے کر آئی میری ماں، اور رسول سے کہا کہ آپ کی جو گفتگو ہوئی اللہ سے وہ فرما دیجئے کہ اس میں سے ایک جملہ دیے۔ اب نبی کا جو جملہ ہے یہ اپنے دلوں پہ لکھ لیجئے گا، یہ ہے رحمت العالمین۔ نبی نے کہا کہ مجھے اللہ نے کہا کہ اے محمد، جس شخص کی بریکٹ میں کوئی مذہب نہیں لکھا ہوا، کوئی مسلک کچھ نہیں لکھا ہوا، جس شخص نے 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، تیرے رب نے اس پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ نبی کا پیغام، یہ اللہ کا پیغام ہے اس دنیا میں رحمت العالمین کا، کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا جو ہے اس پہ اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام قرار دیا۔